يا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انشاءاللہ العزیز دعا کے آداب اور اس کی اہمیت کے عنوان کے تحت آج جو بیان ہے یہ پچھلے بیان کا بقیہ ہے، یعنی دعا کے آداب کا جو چوتھا حصہ تھا تو اس میں ہم نے کچھ دعا کے قبولیت کے اوقات کے متعلق سنا تھا. آج انشاءاللہ تعالی مزید اوقات کو سنیں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سماعت فرمائیے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے. کام غضب کے کیے اس پہ ہے سرکار سے، بندوں کو چشم رضا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آئیے قبولیت دعا کے اوقات میں سے مزید اوقات کا تذکرہ سنتے ہیں. اور یہ آداب جیسے کہ پہلے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل دعا پر عظیم الشان تصنیف حسن الوعاء لآداب دعا سے ہم سن رہے ہیں. تو آئیے فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک کے بعد کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے کثرت سے ختم قرآن کیے جاتے ہیں، تو جب بھی آپ تلاوت قرآن پاک کریں تو اس کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور کریں. وقت ختم قرآن پاک خصوصاً قاری کے لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، آب زمزم پی کر. حدیث پاک میں ہے کہ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے پیا جائے، یعنی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہو. تو یہ بہت ہی پیاری برکت ہے کہ جب کبھی آب زمزم شریف پینا نصیب ہو تو اس کو پینے کے بعد اللہ پاک سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی ضرور مانگیے. کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں. دعا کی قبولیت کے ایک وقت وہ بھی یہ ہے کہ جب روزہ افطار کیا جائے. تو ماہ رمضان المبارک الحمدللہ اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے. تو جیسے ہی روزہ افطار کر لیں، تھوڑی سی کھجور کھا لی یا پانی پی لیا، تو اب اللہ پاک سے دعا کی جائے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بارش برستے وقت جب بارش ہو رہی تو اس وقت بھی اللہ پاک سے دعا کی جائے. جب مرغ یعنی مرغا جب اذان دے، جسے ہم کہتے ہیں مرغا اذان دے رہا ہے، یعنی مرغا جب بانگ دے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. جی ہاں، اس وقت مرغ یہ ملائکہ رحمت کو دیکھتا ہے، یعنی فرشتوں کو دیکھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس وقت اللہ پاک سے اس کا فضل مانگو. تو ایک مشہور دعا ہے جو مسجد سے باہر آتے وقت کی بھی دعا ہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک. یہ بھی اللہ سے فضل مانگنے کی دعا ہے. تو اس دعا کو بھی آپ مانگ سکتے ہیں کب؟ جب مرغا اذان دے. مسلمانوں کے اجتماع میں اور ذکر خدا اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حدیث شریف میں ہے کہ ان کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں.
دعوت اسلامی کے الحمدللہ عظیم و شان اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی مذاکرہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اور دیگر جہاں بھی علماء اہل سنت کے محافل سجی ہوں، یا ہم نے سنا جہاں ذکر الہی ہو رہا ہو، ذکر سرکار ہو رہا ہو، تو وہاں بھی ادب کا تقاضا ہی کہ خاموش ہو کر اس محفل میں شرکت کی جائے اور دعا کرتے رہیں اللہ پاک سے، کہ وہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ مسلمان میت کے پاس خصوصاً جب اس کی آنکھیں بند کریں، حدیث شریف میں ہے کہ اس وقت نیک ہی بات منہ سے نکال کہ جو کچھ کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ اللہ اکبر! یہ تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور جب وہ انتقال کر جائے تو ظاہر اس کی آنکھیں بند کی جاتی ہیں، تو جو آنکھیں بند کر رہا ہو تو اس کو تو خصوصیت سے اس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک کے حضور میت کے حق میں، اپنے حق میں دعائے مغفرت خصوصیت کے ساتھ کریں، کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کہ سنا ہم نے کہ اس وقت نیک بات منہ سے نکالو کہ جو کچھ کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ سبحان اللہ! اگر ایسا کبھی وقت آ جائے، کسی مرنے والے کی آنکھیں بند کرنے کا موقع ملے تو اللہ پاک سے ضرور دعا فرمائیں۔ دعا کی قبولیت کے ایک وقت رقت دل کے وقت کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ رقت قلب کے وقت کی دعا غنیمت جانو کہ وہ رحمت ہے۔ کبھی ہو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز کے دوران، کہیں درس بیان سن رہے ہو اس وقت، یا کہیں محفل میں ذکر رسول ہو رہا ہو، یعنی نعت رسول مقبول ہو رہی ہو، اور وہاں رقت آ جائے تو اس وقت اللہ پاک سے اس کے رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ اب جیسے رمضان المبارک کے آخری عشرہ آئے گا انشاءاللہ، تو شب قدر کے متعلق بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں مسلمانوں سے مصافحہ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ بتائی گئی کہ جس وقت شب قدر میں دل پر رقت طاری ہو جائے اور ذہن نصیب کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، تو یہ کیونکہ رقت دل ہے تو اس وقت بھی دعا کی قبولیت کے لیے سمجھیے یہ موقع بہت غنیمت جاننا چاہیے، اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے۔ اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام مصافحہ فرماتے ہیں، گرچہ ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن بس یہ ہوشیار رہیں شب قدر اگر نصیب ہو، اگر دل پہ رقت طاری ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے ایک وقت سورج ڈھلتا وقت ہے، جب سورج ڈھلے، کہ حدیث پاک کے مطابق اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، یعنی جس ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، ظہر کے شروع ہونے کا وقت۔ رات میں سوتے سے جاگ کر، رات میں سو گئے، اب چاہے تو تہجد میں جاگیں، آنکھ کھلے، یا پھر فجر کے لیے اٹھیں، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سوتے سے جاگے پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کے بعد یوں کہیں اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، یا فرمایا دعا مانگے قبول ہو، اور اگر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لے تو نماز بھی قبول ہو۔ سبحان اللہ! یہ بھی یاد رہے کہ بہت آسان دعا ہے یہ، چاہے تو آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ کر اس کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلدی یاد ہو جائے گی۔ اور جب کبھی رات میں سوتے سے جاگیں
تو جیسے ہی آنکھ کھلے بستر پر بیٹھ کر ہی اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ اگر وضو کرے یا 2 رکعت نماز ادا کرے تو نماز بھی قبول ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کا ایک وقت بعد قراءت سورہ اخلاص۔ سبحان اللہ، سورہ اخلاص مسلمانوں کے بچوں کو یاد ہوتی ہے، تو بڑوں کو بھی چاہیے اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں کہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالی قبولیت کی قوی امید ہے۔ جب مسلمان جہاد میں صف باندھیں تو پہلے تو مسلمان اکثر جہاد میں مصروف رہا کرتے تھے، اب کیونکہ وہ جہاد کی صورت اس طرح دیکھنے میں تو اب نہیں آتی، نہ ہی سننے میں آتی ہے، کہ جہاد کا جذبہ کم ہو گیا اور دشمنان اسلام نے سازشیں کر کے منصوبے بنا کر مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کی وہ محبت جو پہلے کے مسلمانوں میں ہوا کرتی تھی اس کو بہت کم کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک دوبارہ ہمارے دلوں میں جہاد کی محبت، شہادت کی محبت اجاگر فرمائے۔ اسی طرح فرمایا جب کفار سے لڑائی گرم ہو، یعنی کفار سے جنگ ہو رہی ہو، جہاد ہو رہا ہو اور بڑے زوروں پر لڑائی ہو، تو اس وقت بھی اللہ پاک سے دعا کی جائے تو مسلمانوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا ایک وقت اذان سننے میں حی علی الفلاح کے بعد، یہ بڑے آسان، مطلب ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ اذان ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں لیکن ہم لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں، تو اذان جب بھی ہو تو خاموش رہیں، اذان کا جواب دیں، جیسا کہ ایک بھی اذان کے جواب کی ویڈیو آپ اس میں اسی سلسلے میں سن سکتے ہیں۔ تو اذان میں جب حی علی الفلاح کی آواز آئے اور جب ہم اس کا جواب دیں تو دل میں اللہ پاک سے دعا کر لیں جلدی جلدی، پھر باقی اذان کا جواب دے لیں۔ دعا کی قبولیت کے ایک وقت سورۃ الانعام، اسے بعض لوگ سورۃ الانعام کہتے ہیں جو کہ تلفظ درست نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل نام ہے سورۃ الانعام۔ تو سورۃ الانعام تلاوت کرتے وقت دونوں لفظ اللہ کے درمیان دعا کریں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 ہے یہ، اور پارہ نمبر 8، یعنی 8ویں پارے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 24 میں ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں اللہ پاک کا اسم ذات بالکل ساتھ ساتھ ہے، یعنی آئے گا پہلے ایک اللہ، ٹھیک، اس کے بعد تھوڑا سا وقف ہے اور پھر اس کے بعد فوراً ہی اللہ ہے۔ تو ان دونوں اسم جلالت کے درمیان، یعنی پہلا اللہ، اس پہ وقف کر کے اللہ پاک سے دعا کی جائے تو انشاءاللہ مقبول ہوگی۔ اور اس میں ایک دعا کی قبولیت کا وقت یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ صحیح بخاری شریف میں اسماء اصحاب بدر پر جب پہنچے، یعنی صحیح بخاری شریف میں جو غزوہ بدر کا احوال ہے اس میں جہاں اصحاب بدر کے نام آنا شروع ہوتے ہیں تو ان ناموں کو پڑھ کر بھی اللہ پاک سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی قبولیت کی قوی امید ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ کم و بیش 37 اوقات کے متعلق ہم نے 2 ویڈیو میں سنا، تو ان میں سے جتنے یاد رہ جائے حسب موقع، حسب اوقات اللہ پاک سے دعا مانگنے کی عادت بنا لیں کہ انشاءاللہ تعالی دعا مانگنے کی عادت ہوگی تو جب اللہ پاک کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، لاپرواہی سے دعا مانگیں اور بیٹھیں گے انداز میں دعا مانگیں تو پھر اس کی قبولیت کے آثار کمی نظر آتے ہیں۔ تو اس کے برعکس ان اوقات کو یاد رکھتے ہوئے جب یہ وقت ہم پالیں، ان میں سے کوئی وقت ہمیں مل جائے تو پھر اس وقت خصوصیت سے تھوڑی سی توجہ دے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں
دیگر آداب کا خیال رکھتے ہوئے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ قبولیت ہی قبولیت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے دعا کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔